اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ حیات امین، سوانح مولانا امین احسن اصلاحی، قسط نمبر 35۔ صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے گاؤں میں قیام۔ مولانا اصلاحی 1973 میں رحمان آباد منتقل ہو گئے۔ اس گاؤں کا مقامی نام پیکھودی ٹبی تھا۔ ٹبی اس میں تصغیر ہے، اس کا مطلب ہے بہت چھوٹی جگہ۔ یہ 20-30 کچے گھروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ انگریزی بندوبست میں اس بستی اور مولانا کے سسرالی رقبے پر مشتمل علاقے کو چک نمبر 4 آربی کہا جاتا تھا۔ چک نمبر انگریز دور کے نہری و مالیاتی نظام کی اصطلاح تھی۔ نئی نہروں سے سیراب ہونے والی زمینوں کو الگ الگ موضوعات میں تقسیم کر کے ہر موضع کو ایک نمبر اور متعلقہ نہری شاخ کے ابتدائی حروف دیے جاتے تھے۔ چک نمبر 4 آربی میں آربی سے مراد رکھ برانچ تھی۔ بعد میں یہی بستی رحمان آباد کے نام سے مشہور ہوئی۔ ایک مقامی روایت اسے رانا فضل الرحمان محمود کے نام سے منسوب کرتی ہے، جو چودھری عبد الرحمان خان مولانا اصلاحی کے سسر کے بڑے صاحبزادے تھے اور اس خاندان کو یہاں آباد کرنے میں نمایاں کردار رکھتے تھے۔ اس بستی میں شہری آسائشوں کا نام و نشان نہ تھا۔ بجلی، پانی، نکاسی آب، گلیوں اور راستوں کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس وقت سارے مکانات کچے تھے اور گھروں کو جانے کے لیے راستے یہاں کے رہائشیوں نے اپنی سہولت کے مطابق بنائے ہوئے تھے۔ گھر کے باہر گائیں اور بھینسیں بندھی ہوتی، ان کے گوبر کے ڈھیر جا بجا دکھائی دیتے۔ اس وجہ سے مکھیوں اور مچھروں کی بہتات تھی۔ البتہ گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد ضرور موجود تھی۔ اپنے سسرال کی وجہ سے مولانا کا تعارف بھی تھا، اس لیے کچھ عرصے بعد مولانا یہاں جمعہ کی نماز بھی پڑھانے لگ گئے۔ مولانا کو دیہات کی زندگی سے غیر معمولی انس تھا۔ زمین اور کھیتی باڑی سے ان کی دلچسپی محض آمدنی یا ملکیت کی حد تک نہ تھی، بلکہ یہ ان کے نزدیک فطرت سے قریب رہنے کا موقع تھا۔ وہ اس کام کو پوری توجہ، نظم اور ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ گاؤں میں معمولات۔ شہر کی طرح گاؤں میں بھی مولانا نے خاص ٹائم ٹیبل کے تحت زندگی بسر کی۔ ہم ان کی ابتدائی زندگی کے حالات کے حوالے سے بتا چکے ہیں۔ یہ مدرسۃ الاصلاح کی تربیت تھی جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہی۔ رحمان آباد میں قیام کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مولانا کو شہری مصروفیات اور ملاقاتوں کے ہجوم سے نجات مل گئی۔ اس یکسوئی نے تفسیر کے کام کو غیر معمولی رفتار دے دی۔ ان کا روزانہ کا معمول نہایت منظم تھا۔ نماز فجر کے بعد وہ رقبے کا چکر لگاتے، واپس آ کر ناشتہ کرتے اور پھر گاؤں سے متصل دیہی کونسل کی عمارت کی طرف چلے جاتے۔ وہاں کسی شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر تفسیر لکھتے۔ یہ تحریر عموماً اس غور فکر کا نتیجہ ہوتی جو وہ سحری یا فجر سے پہلے کے وقت میں کر چکے ہوتے تھے۔ قیلولے کے بعد وہ اگلی آیات پر تدبر کرتے اور عصر کے بعد کی سیر میں ان سے متعلق نکات کو ذہن میں ترتیب دیتے۔ یہ عمل ہمیشہ فوری طور پر تحریر میں نہیں ڈلتا تھا۔ جب کسی آیت کا نظم واضح نہ ہوتا، کسی مضمون کی صحیح جہت سامنے نہ آتی اور اظہار کے لیے مناسب اسلوب ہاتھ نہ آتا، تو ایسی صورت میں وہ کئی دن لکھنے سے رکے رہتے اور مسئلے کو پوری طرح واضح کیے بغیر قلم اٹھانا پسند نہ کرتے تھے۔ ان کے نزدیک تفسیر لکھنا محض معلومات جمع کرنا نہیں، بلکہ ایک ایک آیت اور ایک ایک اسلوب کے مدعا تک رسائی اور اسے صحیح پیرائی میں ادا کرنے کی ایک ذمہ دارانہ کوشش تھی۔ نہری پانی کی باری رات کے وقت آتی تو وہ اس کا خاص خیال رکھتے، مقررہ وقت پر خود اٹھ کر کھیتوں میں پہنچ جاتے تاکہ آپ پاشی کے عمل کی نگرانی کر سکیں، اپنی فصل کی بہتری کا بھی سامان کرتے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ زمین کینوں کی کاشت کے لیے موزوں ہے تو انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ 2 باغ لگوائے۔ پودوں کے انتخاب سے لے کر ان کی نگہداشت تک ہر مرحلے میں ان کی توجہ شامل رہی۔ ان کی محنت، تجربے اور انتظام کا نتیجہ یہ نکلا کہ زمین کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی پہلے کی نسبت کہیں بہتر ہو گئی۔ جناب خالد مسعود کی روایت کے مطابق سورہ کہف میں مذکورہ اس باغ کا نقشہ جس کے گرد درخت تھے اور درمیان کی زمین میں کاشتکاری کی جاتی تھی، مولانا کے ذہن پر خاص اثر رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنے باغ کی ترتیب بھی کم و بیش اسی انداز پر قائم کی۔ زمین کے کناروں پر شیشم کے درخت لگوائے، درمیان میں کینوں کے پودے رکھے اور ان کے بیچ کی خالی زمین کو فصل کی کاشت کے لیے استعمال کیا۔ جب وہ باغ میں داخل ہوتے تو قرآن کے یہ الفاظ پڑھتے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جناب خالد مسعود بتاتے کہ اس دعا کے ذریعے سے وہ اس نعمت پر شکر، اپنی بے بسی کا اعتراف
اور خدا کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار کرتے تھے۔ باغ ان کے لیے محض ملکیت یا حسن کا مظہر نہیں تھا، بلکہ خدا کی عطا اور انسانی کمزوری کی ایک مسلسل یاد دہانی بھی تھا۔ گاؤں میں رفقا سے تعلق۔ حلقہ تدبر قرآن کے شاگرد اور رفقا مہینے میں ایک مرتبہ ضرور رحمان آباد حاضر ہوتے۔ مولانا اس عرصے میں پیش آنے والی تفسیری مشکلات ان کے سامنے رکھتے اور علمی گفتگو کے ذریعے سے ان کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے۔ جس مسئلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہوتی اس پر خالد مسعود صاحب کو کام کرنے کی ہدایت دیتے۔ بعض اوقات وہ ان سے کہتے کہ کسی آیت یا مسئلے کی اپنی سمجھ کے مطابق باقاعدہ تفسیر لکھ کر پیش کریں۔ خالد مسعود صاحب جب اپنا تحریری مطالعہ مولانا کے سامنے رکھتے تو مولانا اسے توجہ سے پڑھتے۔ اگر انہیں محسوس ہوتا کہ انہوں نے آیت کے مدعا کو درست طور پر سمجھ لیا ہے تو خوشی سے کہتے، تم نے بات ٹھیک سمجھ لی ہے، اس سے مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ طرز عمل ان کے علمی مزاج کا ایک اہم پہلو ظاہر کرتا ہے۔ وہ تحقیق میں اپنے رفقا کو شریک کرتے، ان کی صلاحیتوں کو ابھارتے اور صحیح بات سامنے آ جانے پر اسے قبول کرنے میں کسی تردد سے کام نہ لیتے تھے۔ یوں رحمان آباد کے کھیت، باغ اور شیشم کے درخت صرف ایک زمیندار کی مصروفیت کے گواہ نہیں تھے، بلکہ وہ تدبر قرآن کی تکمیل کے خاموش رفیق بھی تھے۔ ان کے مطابق تدبر قرآن میں آیات کی تفسیر میں ان کے لکھے کئی صفحات مولانا نے کوئی تبدیلی کیے بغیر قبول کیے اور اسے اپنی تفسیر کا حصہ بنایا۔ اس کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ مولانا کے پاس گاؤں میں تفسیر کے لیے چند ضروری کتب تو تھیں، لیکن کئی دفعہ حافظے اور غور و فکر سے لکھے نکات کی تصدیق کے لیے ایسی کتب کی بھی ضرورت پڑتی جو وہاں موجود نہیں تھیں۔ خالد صاحب اور ان کے رفقا اپنے استاذ کی یہ خدمت بھی بجا لاتے۔ جاوید احمد غامدی صاحب جو مولانا کے گاؤں میں منتقل ہونے کے بعد ہی ان کے خاص شاگرد بنے، وہ اس حوالے سے اپنی تصنیف بآشیاں نہ نشینم میں لکھتے ہیں۔ یہ تفسیر لاہور میں بھی لکھی گئی اور برسوں لاہور سے باہر خانقاہ ڈوگرا کے پاس ایک دور افتادہ گاؤں رحمان آباد میں سرسے اور شیشم کے درختوں کے نیچے بھی زیر تصویر رہی، جہاں نہ بجلی تھی نہ پنکھا اور نہ تصنیف و تالیف کے لیے کوئی دوسری سہولت۔ ہم نے بارہا دیکھا کہ مسودہ پسینے سے بھیگ رہا ہے، لیکن مصنف کا قلم اسی طرح رواں دواں ہے۔ وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ بحری کل زحمت صد خارمی بعید کشید، قرآن کی مشکلوں کو حل کرنے اور اس سے متعلق اپنے نتائج فکر کو سپرد قلم کرنے میں وہ دنیا کی ہر مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ طالباں را خستگی در راہ نیست، عشق خود را ست و ہم خود منزل ست۔ امین احسن نے یہ تفسیر قرآن پر ایمان کی جس کیفیت میں لکھی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یاد ہے وہ سورہ رحمان کی تفسیر لکھ رہے تھے، یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان کے تحت جب یہ مسئلہ سامنے آیا کہ عام خیال کے مطابق موتی صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں، لیکن قرآن بالکل صریح ہے کہ یہ دونوں ہی پانیوں سے نکلتے ہیں، تو انہوں نے مجھے تحقیق کے لیے کہا۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر تردد کی کوئی پرچھائی نہ تھی، بلکہ ایک عجیب اطمینان تھا اور ایمان کی ایک عجیب روشنی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے جو کچھ کہا میں اسے بے عینی ہی تو شاید دوہرا نہ سکوں، لیکن مدعا یہی تھا کہ خدا کی قسم اگر موتی خود آ کر بھی مجھے کہیں کہ وہ صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں تو میں ان سے کہہ دوں گا تمہیں اپنی تخلیق میں شبہ ہوا ہے، قرآن کا بیان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بآشیاں نہ نشینم 73۔ مولانا کے شاگردوں کے علاوہ ان کے احباب اور بعض اہل علم بھی کبھی کبھار انہیں ملنے کے لیے گاؤں میں جایا کرتے تھے۔ مولانا ان کی آمد سے بہت خوش ہوتے اور مہمانوں کی مقدور بھر خدمت بھی کرتے۔ اس حوالے سے ہمارے مرحوم دوست رفیق کار اور معروف کالم نگار عطاء الرحمن بھی بہت سی تفصیلات بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے اسی حوالے سے لکھا، مولانا اصلاحی تنگی حالات کا شکار ہو کر اور لاہور سے ضلع شیخوپورہ میں واقع اپنے گاؤں رحمان آباد منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ تب ان کی ایک آنکھ کا آپریشن ہو چکا تھا، گاؤں میں بجلی نہیں تھی۔ مولانا اصلاحی دن کا وقت کھیتی باڑی کے کاموں میں گزارتے اور شام کے دھندکے میں لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر رات دیر تک اپنی تفسیر مکمل کرنے میں مصروف رہتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 20ویں صدی کے ربع آخر میں جب چند میل کے فاصلے پر دنیا بھر کی سہولتیں موجود تھیں، قرآن مجید کا یہ بلند پایا اسکالر خاموشی اور تنہائی کے عالم میں نامساعد معاشی حالات کی وجہ سے کمزور بصارت کے ساتھ لالٹین کی روشنی کی مدد سے آئندہ نسلوں کے لیے قرآن مجید کی ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک لفظ پر اپنے عمر بھر کے فکر و تدبر کے نچوڑ کو صفحہ کرتاس پر منتقل کرنے میں مگن رہتا۔ یہ وہ دور تھا
जब हर वो शख्स जिसे अल्लामा इकबाल, मौलाना मौदूदी और मौलाना इस्लाही की तहरीरें पढ़कर एहते हाजिर के उसलूब में खिताबत का मलिका हासिल हो गया था, या वो चंद काबिल इशाअत सतरें लिखने के काबिल हो गया, दाई इनकलाब इस्लामी बनने के ख्वाब देख रहा था और उसके पास चंदों की रेल पेल थी। वो फर्राटे भरती गाड़ियों से लेकर एयर कंडीशन कमरों तक की सहूलतों से मुतमत्ते हो रहा था, लेकिन उलूम कुरानी की गवासी करने वाला ये दरवेश सिफत स्कॉलर बेनियाजी के साथ सदियों पुराने माहौल में बैठकर 21वीं सदी के ज़हनी मेराज से मुताबिकत रखने वाली तफसीर कुरान लिखता रहा। 1977 में बरादरम जुल्करनैन और मैं मौलाना से मिलने के लिए रहमानाबाद गए तो उनके चेहरे पर वही रौनक थी और आंखों में वही शोखी और चमक। बहुत मोहब्बत से मिले, तवाज़ो की, कुछ देर बातें करते रहे और फिर अपने खेतों की सैर कराने के लिए बाहर ले गए। हमने 2-3 घंटे मौलाना के साथ गुजारे। इस दौरान में उन्होंने एक लफ्ज़ भी अपनी तंगी हालात के बारे में ना कहा, ना उस माहौल का जिक्र किया जिसमें वो बुढ़ापे के माह साल गुजारने और इल्मी व तहकीकी काम करने पर मजबूर थे। अलबत्ता इस बात पर बहुत मसरूर और मुतमईन थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी मोहलत दी है कि वो अपनी तफसीर मुकम्मल कर सकें और उस्ताद ने इस दुनिया से रुखसत होते वक्त जो अमानत उनकी सुपर्द की थी उसे किताबी शक्ल में मुंतकिल कर सकें। माहनामा इशराक, जनवरी फरवरी 1998, सफ़ा 44। उस्ताद मोहतरम जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी मौलाना अमीन एहसन इस्लाही के हवाले से एक दिलनवाज वाक़या यूं सुनाते हैं। एक दफ़ा मैं रहमानाबाद उनसे मिलने गया हुआ था। एक नमाज अदा करने के लिए हम उनके साथ मस्जिद की तरफ निकले। जैसे ही निकले, गली में एक बूढ़ी अम्मा, जैसे देहाती ख़वातीन होती हैं, अपनी भैंस लेके जा रही थी। उसने भैंस को हम राहगीरों की तरफ जाने से नहीं रोका। भैंस हमारे करीब से गुजरी। गुजरते हुए उसने अपनी दुम को जोर से हिलाया। ये दुम गोबर से अच्छी खासी लिथड़ी हुई थी। इत्तेफाक से उसकी जद में मौलाना ही आए और उनके कपड़े गुलो गुलजार हो चुके थे। मौलाना को उस पर सख्त गुस्सा आया। उन्होंने उस अम्मा को जो कहना था बस कह दिया। मौलाना को गुस्से में देखकर हम भी सहम गए और खामोश हो गए। जो बात हम कर रहे थे वो भी बीच में रह गई। खैर, मुमकिन हद तक कपड़ों को साफ करने के बाद मस्जिद गए और नमाज पढ़ी। जब वापस आए तो मेरा ख्याल था कि उस बैठक में जाएंगे जहां हम बैठे थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो सीधे उस माई के पास गए। किसी अगर मगर के बगैर उनसे मुआफ़ी की दरख्वास्त करने लगे। वो बूढ़ी अम्मा हैरान परेशान थी, मगर मौलाना उस वक्त तक उसके पास बैठे रहे जब तक उन्हें इत्मीनान न हो गया कि उन्हें मुआफ़ कर दिया गया है। ज़बानी रिवायत। रहमानाबाद ही का एक किस्सा गामिदी साहिब मजीद बयान करते हैं। इससे उनकी मेहमान नवाजी और उम्र और मर्तबे का ख्याल किए बगैर खिदमत का जज्बा सामने आता है। जिन दिनों रहमानाबाद में थे, मैं एक मर्तबा मिलने के लिए गया तो रात वहीं ठहरा। फजर से कुछ पहले मैंने महसूस किया कि जरा दूर कोई हाथ के नल से पानी की बाल्टी भरता और फिर उसे उंडेल देता है। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि अमीन एहसन होंगे। थोड़ी देर के बाद वो मेरी चारपाई के पास आए और फरमाया, मैंने ताज़ा पानी निकाल दिया है, उठिए और वज़ू कर लीजिए। मेरी समझ में नहीं आता था कि क्या कहूँ और क्या करूँ। ब आशियाँ न नशे नम 93।